ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھتے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کو متعلق ایک بہت پیاری حدیث پاک ہوتی ہے، بہت پیارا واقعہ ہے حدیث پاک درود پاک کے متعلق کہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے لال ہم غمخواروں کے آقا محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے کر جا رہے ہیں. کیا منظر ہے کہ ساتھ میں سے ایک بندہ شکاری گزرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہرن ہے، اس نے ایک ہرن کا شکار کیا ہوا ہے. اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرن کو زبان عطا کی اور اس ہرن نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شکاری مجھے پکڑ کے لے کر جا رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس نے مجھے جا کے ذبح کر دینا ہے. یا رسول اللہ اس سے پہلے کہ یہ مجھے ذبح کرے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ مجھے تھوڑا سا اسے وقت لے دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر ابھی واپس آ جاتی پھر یہ مجھے پکڑ لے. اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ یہاں پر جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو نورانی چہرے والے ہیں یہ میری فریاد رسی کریں گے اور مجھے اس سے مہلت بھی لے کر دیں گے. قربان جائیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا کیسے ضامن بن جاؤں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تو تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی. آخر اس ہرن کا جواب سنیے ذرا. ہرن نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تھوڑی دیر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس بندے کی طرح لعنت ہو جو نماز تو پڑھے اور اس کے اندر دعا نہ مانگے. اب یہاں پر اگر یہی آیتیں اپنے حدیث پاک اپنے سامنے رکھیں تو یقین جانے پورا بیان ختم ہو جائے مگر اس کی تشریح نہ ختم ہو. جیسے کہ پہلے تو ہم آج کل تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، پھر اگر پڑھے بھی تو ہماری سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس نمازوں کا سمجھ ہی نہیں آتی. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ بندہ نماز تو پڑھے اور اس کے اندر دعا ہی نہ کرے، اگر دعا کرے تو اتنی تیزی سے کر دے اس کے الفاظ ہی نہ سمجھ جائے. جیسے کہ عرب شریف کا ترجمہ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، یا اپنے راستے پر چلا. اگر آپ اس کو اتنی سپیڈ سے کہہ دیں گے تو میرا خیال ہے سننے والے کو تو کوئی سمجھ ہی نہ آئے گی. اب جب اس کا معنی ہی چینج ہو جائے گا تو خود ہی بتائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس پر کرم کرے گا کہ عذاب کرے گا. اور پھر جو اس نے دوسری بات کی ہوئی وہ بھی دل کے کام سے سننے والی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس بندے کی طرح لعنت ہو جس کے
کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے. اللہ اکبر. اس حدیث پاک میں کتنی عبرت ہے ہمارے لیے. پہلی تو نماز کے اندر پہلے تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، اور دوسرا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو پھر وہ درود پاک نہ پڑے تو پھر لعنت ہے ایسے بندے پر. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کی افضلیت کیا ہے، اس کا مرتبہ مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہے، وہ ہمارے لیے بھی آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی نیکیاں بچیں. حصول برکت کے لیے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. حالانکہ اس کے برخلاف ہم تو نمازیں ساری کی ساری پڑھتے ہیں، مگر ہمیں تو کبھی کسی نماز نے بے حیائی اور برے کاموں سے کبھی بھی نہیں روکا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں، باہر تو ہم باہر میں جاتے ہیں، بلکہ نماز کے اندر ہی ہمیں اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ تو نماز کے اندر ہی اگر کسی کی دکان ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے تو نماز کے اندر ہی وہ کاروبار کا حساب بھی کر رہا ہوتا ہے. ہمیں تو کبھی نہیں کسی نماز نے روکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی زندگی دل سے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. حالانکہ نماز کا کتنی مرتبہ قرآن پاک کے اندر حکم ہے، کم و بیش 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو. مگر ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اگر 22-23 کروڑ عوام میں سے ہم شرح نکالیں تو کم و بیش میرا خیال ہے کہ 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہمیں ملیں گے جو نماز پڑھتے ہوں. نماز تو بہت دور کی بات ہے. جمعے والے دن آپ دیکھ لیں لوگ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود ہر ٹھٹا مذاق ہر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اس وقت تو کاروبار کرنا بھی حرام ہے. جب جمعے کی اذان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اپنے کاروبار بند کر دو. حالانکہ اس وقت جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا حرام ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم صدقے دل سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی نماز کا کہہ بھی دیتا ہے تو ہم 100 بہانے اور مکر لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ میرے تو کپڑے ہی پاک نہیں ہیں. حالانکہ کپڑے تبدیل کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں. اللہ اکبر. آگے سنیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام ذکروں سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اسی میں اطمینان اور سکون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. مگر ہم کس میں تلاش کرتے ہیں؟ ہم ساری رات وہی موبائل، ٹی وی، ڈرامے اور فلموں میں گزارتے ہیں. پھر بھی ہمیں سکون اور وہ راحت نہیں ملتی. جب ہم 5 گھنٹے فجر کی اذانوں تک ہم جب وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، جب سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں کاش اس سے بہتر تھا تو ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے، اس سے بہتر تھا کہ ہم درود پاک پڑھ لیتے. اس وقت سوچ آتی ہے مگر ہائے افسوس اس وقت تو ٹائم گزر گیا ہوتا ہے. مگر اس وقت یہ سوچ آتی ہے مگر اگلے دن پھر بھی ہمارا وہی حال ہوتا ہے. پھر شب ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر وہی موبائل اور فلمیں ڈرامے اور پھر ہم وہی ہوتے ہیں. پھر ہم کوئی جو رات کے ہم نے
توبہ کی ہوتی ہے پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہ ساری کی ساری رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر سکون اور اطمینان ہے۔ ہم تلاش کرتے ہیں سیر سپاٹے میں، کھیل کود میں، ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، مگر الامان والحفیظ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں سارا کا سارا اطمینان اور سکون ہے۔ آگے سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سارا کچھ جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ ہم جو آج کرتے ہیں، آج ہم توبہ طائف ہوتے ہیں، پھر اگلے دن ہماری توبہ ٹوٹی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر رہتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر توبہ کے باوجود پھر وہ گناہ کرتا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ بندہ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، خود ہی اندازہ لگائیں اگر کوئی مالک کے ساتھ کوئی ورکر مذاق کرے تو مالک اس کا کیا عالم کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں اس کے ساتھ مذاق کیا جائے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بندہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے یہ تو بہت برے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھنے کے بعد یہ چوریاں بھی کرتا ہے، فلاں فلاں گناہ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب یہی نمازیں اس کو ان برے کاموں سے روک دے گی۔ اللہ اکبر۔ وہی بندہ تھا جو چند دن پہلے تو گناہ کر رہا تھا نمازوں کی برکت سے، کیونکہ وہی آیت کریمہ صادق آتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، مگر روکتی بھی ان لوگوں کو ہے جو خود بھی رکے۔ اللہ اکبر۔ یا تو ہمارے تک پہلے یہ پتا ہوتا ہے، بعض تو توبہ اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم نے فلاں گناہ کرنا ہے جا کر، اگر توبہ کر لی یہ نہ ہو کہ کہیں توبہ کی توفیق مل جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا کیا انعامات کرتا ہے، اس کو کیا کیا عطا ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ تکبیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر کے لیے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا فرشتوں یہ میرا بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، میری عبادت کرنے لگا ہے، اس کی گردن کے اوپر، اس کے سر کے اوپر جتنے بھی گناہ ہیں اتار کر نیچے رکھ دو، یہ اتار کر گناہ پر میری عبادت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا کہ یہ میری عبادت کرنے لگا ہے، جب یہ عبادت اس کی مکمل ہو گئی ہے تو آیا اس کے گناہ اس کے کندھے پر دوبارہ رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ جس کو معاف کروں آپ اس کے اپنے کندھوں پر دوبارہ اس کے گناہ کا بوجھ ڈال دوں۔ میری تو شان یہ ہے کہ میں جس کو معاف کر دیتا ہوں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، مگر یہ اس کے لیے ہے جو دوبارہ بھی نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ آج تو ہم نے نماز پڑھ لی اس کے بعد 6 ماہ بعد کیا کر یاد آتا ہے کہ میں نے تو نمازیں پڑھنی تھی۔ ہمارے ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ نمازیں شروع کرتا ہے پھر وہ 1-2 ماہ تک کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا، جب چھوڑتا ہے تو پھر کئی سال تک وہ مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ حالانکہ اس میں بھی میانہ روی سنت ہے، حدیث پاک ہے کہ ہر کام میں میانہ روی سنت ہے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی میانہ روی سنت ہے۔ اس وجہ سے کہ ایک بندہ ایک دن میں کئی 100 نوافل پڑھ دیتا ہے مگر پھر کئی ماہ تک وہ مسجد کا رخ نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ اگر وہ اعتدال کے ساتھ چلے گا، میانہ روی کے ساتھ چلے گا تو پھر وہ چلتا ہی رہے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دن اتنی نمازیں پڑھ لی، قضا نمازیں بھی ساری پڑھ لی، اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے۔ ایک تو اس نے سارا قرآن پاک ختم کر دیا مگر اطاعت اتنی زیادہ ہو گئی اب کئی ماہ تک وہ قرآن پاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر عبادت بھی کرنی ہے تو وہ بھی میانہ روی کے ساتھ، جب تک کہ دل اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی رہے،
کتنی عبادت کرنی چاہیے. آگے سنیے. اور جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں. معراج کی رات نبی علیہ السلام جب آسمانوں پر گئے, نبی علیہ السلام جہنم دیکھی تو کیا دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سروں کے اندر کیل ٹھوکے جا رہے ہیں, اور ان کے جسم اتنے بڑے ہیں کہ جیسے زمین سے آسمان اتنے بڑے ان کے جسم ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایسے ان کے سروں سے خون بہ رہا تھا جیسے بہت بڑی ندی کا پانی بہ رہا ہو, جیسے بہت بڑی نہر بہ رہی ہو, ایسے ان کا خون بہ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے تھے. الامان والحفیظ, یہ ان کے لیے ہیں جو وقت پر نماز نہیں ادا کرتے تھے مگر نمازیں پڑھتے تھے, پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھتے تھے مگر وقت گزار کے پڑھتے تھے. یہ ان کا عالم ہے. جو سرے سے نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. الامان والحفیظ, وہ اپنا انجام دیکھے ان کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. آپ خود ہی اندازہ لگائیں, آج کوئی بڑا مجرم ہو اس کا تمام تھانوں کے اندر نام لکھا ہوتا ہے, نہ تو وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے, حالانکہ عزیز و اقربا اور اہل محلہ کے اندر اس کی آپ ریپوٹیشن دیکھیں کہ وجہ کیا ہے کہ جہنم اس کا تھانے کے اندر نام لکھا ہے. یہ تو اس کا چھوٹا سا ایک ایریا ہے, اس کے اندر اس کی ضلالت ہو رہی ہے, اور قیامت والے دن جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھا ہوگا تو اس کے اوپر کتنی لعن طعن ہوگی. اس وقت جو اس کو شرمندگی کا سامنا ہوگا. یہ کون بندہ ہے جو جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑتا ہے اور جو اپنی ساری عمر نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں, ان کا عالم کیا ہوگا. بہت سارے تو لوگ ایسے ہیں یقین جانیں جنہوں نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی, ان کا عالم کیا ہوگا. یہ تو ایک نماز چھوڑنے کا عالم یہ ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام ہے, اور جس نے ساری عمر نمازیں پڑھی نہیں اس کا عالم کیا ہوگا. قیامت والے دن حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ایک بہت بڑا بچھو ہوگا جہنم سے نکلے گا. وہ ایسے ہوگا جیسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم کس کو تلاش کر رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں 5 اشخاص کو تلاش کر رہا ہوں. جبرائیل امین اسے پوچھے وہ 5 شخص کون ہے جس کو تو تلاش کر رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے کہے گا کہ سب سے پہلے تو میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جو تارک نماز ہے, جو نمازیں نہیں پڑھتا تھا, پہلے تو میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. پھر آگے کیا کہے گا کہ آگے دوسرا بندہ وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا, میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. اور تیسرا کہا کہ والدین کا نافرما بردار, جو والدین کو اذیتیں دیتا ہے, ان کو تکلیفیں دیتا ہے, میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کو تکلیف دینا یہ واحد ایسا گناہ ہے جس کی جزا اور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو دے گا. باقی تو جو بھی بندہ گناہ کرے گا وہ آخرت کو مؤخر کر دیا جائے گا. اگر بندے نے کسی نے بھی اپنے والدین کو راضی کیا ہوگا تو اس کو دنیا کے اندر ہی اس کی جزا ملے گی. اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہوگا, معاذ اللہ مار پیٹ کی ہوگی, گالیاں دی ہوگی, تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا, اس کو بدنام کر دے گا. آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بندے والدین کی عزت احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو رنگ لگائے ہوئے ہیں, دنیا کے اندر ہی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اور جو والدین کو عزت دیتے ہیں دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہیں. دنیا میں تو یہ اتنا بڑا عذاب ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ آخرت میں کیا ہوگا. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بندوں کے اوپر جنت کو فراہم فرما دے گا. ان میں ایک
شخص یہ وہ ہے جو والدین کو ایذا دیتا ہے۔ حرام کا مطلب ہے جو قطعی طور پر جنت میں جا ہی نہیں سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اندر جلے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ بندہ ہے۔ آگے اس نے کہا، اگر چوتھا جو بچو کہتا ہے کہ چوتھا بندہ وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، میں اس بندے کو تلاش کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ شراب اتنی بری اور اتنی مہلک چیز ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر کے اندر گر جائے اور سمندر خشک ہو جائے، اس میں گاس اس اگوں کا ہے، گاس کے اندر بن جائے اور میرا گھوڑا وہ گاس کھائے، میں اس گھوڑے کے اوپر بھی نہ بیٹھوں جس کے ساتھ وہ شراب کے ایک قطرے کے ساتھ گاس بنی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی نجس اور نجس العین چیز ہے شراب۔ اللہ اکبر، آگے اس نے پانچواں کہا، جو مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، میں اس پانچویں بندے کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ وہ بچو ہے جو قیامت والے دن 5 اشخاص کو تلاش کرے گا۔ اللہ اکبر، آگے سنیے، جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم کرے گا، کتنا احسانات کرے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے بن دولہ بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی رات میں آسمانوں کا سفر کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، پہلے آسمان پر جاتا ہوں تو فرشتے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، اتنے فرشتے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں کہ جن کی گنتی کرنا مشکل ہے، دشوار ہے۔ دوسرے آسمان پر جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ تیسرے آسمان پر جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے کے سارے فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں۔ چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان پر جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے کے سارے فرشتے عبادت میں لگے ہیں۔ میں نے ان کو سلام کہا، میرے سلام کا جواب دے کر میری زیارت کرنے کے فوری بعد پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، پھر عبادت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قربان جائیے نبی علیہ السلام کی شفقتوں کے اوپر نبی علیہ السلام کے دل میں آیا کہ کاش ان سب کی عبادت کا ثواب میری اور میری امت کو عطا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے، نہ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، اگر ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک روزانہ پہنچاتے ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ دعوے تو ہم اتنے بڑے کرتے ہیں کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر یہاں پر نمازوں کے لیے تو ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ نمازیں پڑھنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آگے سنیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے ابھی دل مبارک کے اندر یہ خیال ہی آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلوں کے بید جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا، میرے حبیب جتنی یہ عبادت کی سارے فرشتوں نے جب سے کر رہے ہیں، ساری کی ساری عبادت کا ثواب میں نے آگے امت کو دیا۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب اگر آپ کی امت میں سے کوئی بندہ بھی صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، میں ان فرشتوں سے زیادہ ثواب آپ کی امت کو عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ صرف 2 نفل پڑھنے سے اتنا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ یہ وجہ کیا بنی کہ نبی علیہ السلام کی امت ہونے کی وجہ سے یہ سارا کا سارا ہمیں انعام ملا ہے۔ آج ان کی بدولت جو ہمیں اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے آخری نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا۔ ساری عمر دعائیں کرتے رہے اور ہمیں دعاؤں کے بغیر ہی نبی علیہ السلام کا امتی بنا دیا گیا۔ کتنا بڑا ہمارے لیے مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی صدقے دل سے 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔